دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق نبينا في هلك وفي خلق فاق نبينا في هلك وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمین۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہ اجتماعی درود پاک بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیۃً تحفۃً پیش فرمائے، اور اس کے صدقے اللہ رب العزت ہم سب کو نور مصطفیٰ، نگاہ مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ اور رحمت مصطفیٰ عطا فرمائے، اور آخرت میں ہم سب کو شفاعت مصطفیٰ والا بنا دے، آمین۔ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، اسی طرح ذرہ ذرہ درود پاک کا نور اللہ رب العزت ہمارے سینوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری نسلوں میں اتار دے، تاکہ ہم سب اور ہماری آنے والی نسلیں بھی نور و نور ہو جائیں۔ جتنی حسین نیت لے کر آپ بیٹھیں گے، اتنا ہی اعلیٰ اجر اللہ کی بارگاہ سے آپ پائیں گے۔ آج ہمیں سعادت حاصل ہو رہی ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 54 کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی زیارت کروا رہا ہے، لوح محفوظ کا نظارہ کروا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے، یا اللہ ایک دن اس نظارے کا صدقہ، آج تیرے کلام کا نظارہ کیا ہے، حشر کے دن ہمیں اپنے چہرے کا نظارہ بھی عطا فرمانا، اور جن کے صدقے یہ نور ہم تک پہنچا ہے، جن کے صدقے یہ کلام ہم تک پہنچا ہے، یا اللہ کریم ہمیں ایک دن ان کا دیدار بھی، دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عطا فرما دینا۔ اس قرآن کے نور سے ہمیں اتنا پاک فرما دے، اتنا مطہر فرما دے کہ ہم دیدار مصطفیٰ کے قابل ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت مبارکہ کا آغاز ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ، وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، یا قومی، اے قوم، اے میری قوم، اِنَّکُمْ، بے شک تم نے، ظلمتم، تم نے ظلم کیا، انفسکم، اپنے اوپر، باتخاذکم، تم نے بنا لیا، باتخاذکم، تم نے بنا لیا، اجلا، بچڑا، فتوبو، سو تم رجوع کرو، الا، طرف، باریکم، تمہارے پیدا کرنے والے کی، فقتلو، سو تم قتل کرو یا ہلاک کرو، انفسکم، اپنی جانیں، ذالکم، یہ خیر، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، عندہ، نزدیک، باریکم، تمہارے پیدا کرنے والے، فتابہ، تو اس نے توبہ قبول کر لی، علیکم، تمہاری، عندہ، بے شک وہ، عندہ، بے شک وہ، التواب، توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، رحم فرمانے والا ہے۔ اس طرح آپ ایک ایک آیت کا لفظ کے اندر لفظی ترجمہ جب ہم پڑھتے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہمارا یہ ہوتا ہے ہم اس میں تدبر کریں، تفکر کریں، تفقہ کریں، اور اس کو ہم اس سے تزکیہ لینے کی کوشش کریں کہ اللہ رب العزت کے، میں آپ کو بتاؤں، جو اللہ رب العزت کے الفاظ ہیں نا، اس کا کوئی بدل ہو ہی نہیں سکتا، چاہے کسی بھی زبان میں آپ اس کا ترجمہ کر لیں، لیکن جو اللہ رب العزت نے الفاظ استعمال کیے ہوئے ہیں نا، ان پر ذرا خاص غور کیا کریں، تاکہ ہمارے اندر قرآن کا نور، فہم اور شعور اترے، ٹھیک ہے؟ تو ترجمہ اس کا محاورہ ترجمہ کیا بنے گا؟ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیو، تم نے بچڑے کو معبود ٹھہرانے میں بڑا ظلم کیا ہے،
تو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو اور اپنے تئیں ہلاک کر ڈالو. تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے. پھر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور بے شک اللہ معاف کرنے والا رحم فرمانے والا ہے. تو آیت مبارکہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ کا، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اللہ رب العزت کا لہجہ دیکھا کرے، مخاطب دیکھا کرے. تو اللہ تعالیٰ کا لہجہ بہت خطابانہ ہے، نصیحت والا ہے، حکمت والا ہے. اور مخاطب کون ہے؟ مخاطب اس وقت کے لوگ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا اللہ حال ہمیں سنا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ ظالم قوم تھی اور وہ اپنے نبی کی نافرمانی اور گستاخی کیا کرتے تھے. تو اللہ ہمیں یہ کیوں بتا رہا ہے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کی بات اور ان کی قوم کا حال اللہ ہمیں اس لیے سنا رہا ہے کہ ہم اس سے نصیحت لیں. ہم نافرمانوں کی روش، نافرمانوں کا طریقہ اور انداز چھوڑ دیں. جس طرح نافرمان اور ظالم قومیں اپنے نبی سے سوال جواب کیا کرتی تھی، بحث مباحثہ کیا کرتے تھے، مطالبے کیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ اعتراضات کیا کرتے تھے. تو اللہ یہ باتیں اس لیے ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اگر اس روش پر چل رہے ہیں نا تو اپنے آپ کو بدلو، سنبھل جاؤ. اللہ ہمیں نصیحت دے رہا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ جگا رہا ہے، ہمیں خبردار فرما رہا ہے کہ جو نافرمان، جو قوم اپنے نبی کی گستاخ ہوتی ہے، جو لوگ اپنے نبی کے نافرمان ہوتے ہیں اور نبی کی ذات پر اور نبی کے احکام پر، پیغامات پر جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں نا، وہ ظالم ہوتے ہیں. اور جو ظالم لوگ ہوتے ہیں پھر ظلم کرتے کرتے فاسق اور پھر مجرم بن جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جسے کہتے ہیں نا شعور دے رہا ہے کہ تم دیکھو کہیں تمہاری ایسی روش تو نہیں. اللہ کہتا ہے اپنا جائزہ لو. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے میں آپ سے کہتی ہوں ہر آیت کا مطالعہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا تجزیہ اور اپنے حال کا جائزہ بھی لیا کریں کہ کہیں میں اس آیت کے مطابق تو نہیں ہوں، کہیں میں تو ظالمین میں سے نہیں ہوں. اور جب آپ فاسقین کا حال پڑھیں تو اپنا تجزیہ کیا کیجئے کہ کہیں میں تو اس کے مطابق نہیں ہوں، اور اگر میں فاسقین میں سے ہوں، ظالمین میں سے ہوں، جاہلین میں سے ہوں، منافقین میں سے ہوں، مفسدین میں سے ہوں، مجرمین میں سے ہوں، تو پھر مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہوتا ہے ہر آیت کا جب آپ مطالعہ کریں تو اس کا جائزہ لیں اور اپنا تجزیہ کریں اور پھر اللہ کی طرف مجاہدہ کریں اور اپنی اصلاح کریں. یہ اللہ چاہتا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں نے آپ کو حکمت سمجھائی کہ اللہ ہمیں دوسری قوموں کے واقعات، حالات اور انبیاء کے معاملات کیوں سنا رہا ہے، اس کے پیچھے اللہ کا کیا راز ہے، کیا حکمت ہے، کہ ہم سنبھل جائیں، اپنا جائزہ لے لیں. اور اللہ تعالیٰ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، جو بھی آیت از سے شروع ہوتی ہے، از سے، اور جب اللہ کہتا ہے یاد کرو، یعنی اللہ کسی واقعے کی طرف اشارہ فرما رہا ہے. اور وہ واقعہ کیا ہوتا ہے؟ جب از سے کسی آیت کا آغاز ہوتا ہے تو وہ اللہ ظالموں کا انجام بتا رہا ہوتا ہے. ظالموں کا جب اللہ انجام بتاتا ہے تو اللہ ہم سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تو بھی اپنے نفس کا کر ذرا دھیان، کہیں تو بھی من کا ظالم تو نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے کیا بتا رہا ہے؟ اپنے نفس کا تو کر دھیان اور نصیحت لے تو وہ اپنے واسطے اپنے ایمان، سوچ کے تو ایمان والا ہے کہ نہیں.
اور آ جا تو کس طرف اطاعت رحمان، آخرت کا اپنی کر لے کوئی سامان۔ اللہ تعالیٰ کرتا ہے ایسی آیات سے عظمت مصطفیٰ کا بیان کہ جو عظمت ہے وہ میرے نبیوں کو ہے، عظمت مصطفیٰ کا بیان۔ اور اللہ سمجھاتا ہے ہمیں کیا ایسی آیات سے؟ حقیقت شیطان، جو لوگ ظالمین ہوتے ہیں وہ شیطان کے دھوکے میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، شیطان کے وہ بہکائے ہوئے ہوتے ہیں، شیطان کے وہ پیروکار ہوتے ہیں۔ تو حقیقت شیطان، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رستہ دکھاتا ہے کس کا؟ ابھی بھی اللہ کہتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آ جا میری کس طرف جو میں نے سجائی ہے تیرے لیے جنتاں۔ لیکن ہم تو ایسے ہی پڑھ کے گزر جاتے ہیں۔ کتنی ہی آیات قرآن پاک میں ہیں جو از سے شروع ہوتی ہیں، تو ہم تو آیات کے کسی بھی لفظ پر غور و فکر، آغاز انجام پہ غور و فکر نہیں کرتے۔ اگر کوئی آیت از سے شروع ہو رہی ہے، اگر کوئی قولا سے شروع ہو رہی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا کیا اس کے اندر راز ہے، کیا سلسلہ ہے، کیا اسرار و رموز ہیں، ہم تو یوں ہی پڑھ کے گزر جاتے ہیں۔ اس لیے پھر ہمیں کسی بھی آیت سے نور، تقویٰ، تزکیہ، طہارت، خشیت اور اللہ کی محبت اور اطاعت اور تڑپ حاصل، بندگی حاصل نہیں ہوتی۔ تو یہ بہت غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ، اور گہری بات آپ کو بتاؤں، جسے قرآن سے کچھ نہ ملا نا، جسے قرآن کی آیات سے، یہ جو اللہ کا ڈائریکٹ نور ہے، میں آپ کو بتاؤں یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا براہ راست نور ہے، جس کی زیارت آپ، جس کا دیدار، جس کا شرف آپ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سعادت دی ہے، گویا آپ لوح محفوظ کا براہ راست نظارہ کر رہے ہیں۔ تو آپ سوچیں، جو لوح محفوظ سے کچھ نہ لے سکا، آپ مجھے بتائیں وہ نماز سے کیا لے گا؟ نماز میں تو آپ پڑھ رہے ہوتے ہو، قرآن میں تو اللہ پڑھا رہا ہوتا ہے، آنکھوں کے سامنے اللہ، ایک طرح سے جسے کہتے ہیں نا، جیسے آپ کسی کی ڈائری دیکھو، کسی بندے کی ڈائری دیکھو، کسی بندے کو آپ کسی سے تعلق بنانا چاہتے ہو، تو آپ کسی کو جاننا چاہتے ہو نا، آپ کہتے ہو اس کی ذرا ڈائری دیکھو، شاید اس کی ڈائری میں وہ لکھے گا اپنا سارا کچھ، کیا اسے پسند ہے۔ آپ کو یاد ہے پہلے زمانے میں لوگ ڈائریاں لکھا کرتے تھے، کہ اپنی پرسنل ایک ڈائری بندے کی ہوتی ہے جس میں اس کی پرسنل پسند اور ساری اس کی کہتے ہیں نا خواہش اور چاہت اور اپنا حال اور اپنے جذبات لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کسی بندے کا آپ کہتے ہیں نا تعارف لینا ہو تو اس کی ڈائری دیکھو، اس کی چوائس دیکھو، اس کے تم کہتے ہیں نا ظاہر کو دیکھو، لباس کو دیکھو، اس کے انداز کو دیکھو، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت کا اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے پسند کو دیکھیں، اللہ کی چاہت کو دیکھیں، اللہ کا راستہ دیکھیں، اللہ کی ہم محبت دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی احکامات، تو آپ کیا دیکھو پھر؟ اللہ کو جاننا چاہتے ہیں، اللہ کو پہچاننا چاہتے ہیں، اللہ کو پانا چاہتے ہیں، تو کیا دیکھو؟ اللہ کا کلام دیکھو۔ آپ کو گہری بات سمجھ آئی ہے؟ یہ کلام اللہ کا، میں آپ کو بتاؤں، ہم نے تو اس کی حقیقت ہی نہیں سمجھی ابھی تک۔ یہ اللہ کا تعارف ہے، یہ اللہ کی چاہت ہے، اس میں اللہ کی خواہش، اللہ کی محبت، اللہ کی ساری نعمتیں ہیں، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ کی عظمتیں، اللہ کی بارگاہ سے طہارتیں، رفتیں، حیثیتیں، جو اللہ کو پسند ہے نا اس کا مجموعہ قرآن ہے۔ اللہ نے کمبائن کر کے وہ سارا مختصر، جامع، حسین ترین، مکمل کلام اللہ تعالیٰ نے بنا کر پہنچا دیا اپنے محبوب کے وسیلے سے۔ یہ ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اپنی محبت، جامعیت، اپنی تعارف اور اپنا راستہ ہمیں دکھایا کس کے ذریعے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، ورنہ کوئی بھی اللہ کو جان، مان اور پہچان نہیں سکتا تھا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ رب العزت یہی تو سمجھا رہا ہے
کہ دیکھو میں جب بات اللہ کر رہا ہے وَإِذْ قَالَ، اللہ کہتا ہے میں نے بات کس سے کی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو اس سے اللہ نے ہمیں یہ بھی سمجھایا میں بات کرتا ہوں تو میں کرتا ہوں اپنے نبی سے، رسول سے، کلام کرتا ہوں اپنے نبی سے، رسول سے، کلام دیتا بھی ہوں تو اپنے نبی اور رسول کو، اور اگر میں درجہ اور مرتبہ دیتا بھی ہوں، اس کی قوم کو بخشش دیتا ہوں تو وہ بھی رسول کے وسیلے سے۔ تو اللہ نے ہمیں کیا سمجھایا؟ اب آپ گہرا پوائنٹ ذرا نوٹ کریں۔ اللہ نے ہمیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ سے کیا سمجھایا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اتنی بات سے اللہ نے ہمیں کیا سمجھایا؟ اللہ نے ہمیں یہ سمجھایا کہ یہ کلام ہدایت نامہ تو اللہ کا ہے، لیکن وسیلہ رسول ہے۔ بات تو اللہ کی ہے لیکن متکلم رسول ہے۔ تزکیہ تو اللہ کا ہے لیکن طریقہ رسول ہے۔ راستہ تو اللہ کا ہے لیکن ذریعہ رسول ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جن کو پہنچایا جا رہا ہے وہ بندے تو اللہ کے ہیں لیکن قوم رسول کی ہے۔ مخلوق تو اللہ کی ہے جن کے لیے یہ پیغام ہے لیکن امت رسول کی ہے۔ یہ قدرت اور شان اللہ کی ہے لیکن کیا یہ جو کلام ہے نا، یہ قدرت اور شان اللہ کی ہے لیکن عظمت رسول کی ہے۔ اللہ کہتا ہے اسی طرح تم بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتا ہے کہ نعمت تمہیں میں دیتا ہوں لیکن نسبت رسول کی ہے۔ محبت اور قربت تم میری چاہتے ہو لیکن اطاعت رسول کی ہے۔ جنت اللہ کی ہے لیکن اجازت رسول کی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر محبت اللہ سے ہے تو مطابقت اور پیروی رسول کی ہے۔ آیات تو اللہ کی ہے لیکن پہنچانے والی ذات رسول کی ہے۔ زندگی اللہ کہتا ہے دی ہوئی میری ہے لیکن پیروی، اگر میری بندگی کرنا چاہتے ہو نا تو پیروی رسول کی ہے۔ اللہ کہتا ہے رزق تو تم میرا کھاتے ہو نا، میرا رزق کھاتے ہو لیکن کیا اطاعت میرے رسول کی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتا ہے جو کچھ بھی تمہیں دنیا میں ملا ہوا ہے، سہولت، خوشحالی، یہ سب اللہ کی ہے لیکن رحمت رسول کی ہے۔ کیونکہ اگر رحمت نہ ہو تو یہ سہولت، یہ خوشحالی جو ہے پھر یہ زحمت بن جاتی ہے۔ تو اس لیے سہولت اور خوشحالی کے ساتھ نبی کی رحمت اور نبی کی ذات کی برکت اور ہدایت اور نسبت ہونا ضروری ہے۔ تو آپ کو سمجھ آیا کہ رسول اصل میں اللہ اور بندوں کے درمیان اللہ کا ہی دیا ہوا، اللہ کا ہی بنایا ہوا، اللہ کا ہی سمجھایا ہوا وسیلہ ہے۔ اب یہ سب میں نے آپ کو کیوں بتایا؟ کیونکہ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو ہم وہابیوں کے نام سے جانتے ہیں۔ وہابی کہتے ہیں اللہ کے ساتھ رسول نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ میں تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو پھر ہمیں رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ قرآن میں دیکھ لیں، اب آپ ان کی بات دیکھ لیں۔ اس لیے وہابی میں آپ کو بتاؤں، ان کو جو اہل سنت ہے ان کو خارجی کہتے ہیں۔ خارجی کا مطلب ہوتا ہے جو اسلام اور ایمان دونوں سے خارج۔ کیونکہ آپ دیکھیں ہر آیت ہمیں بتا رہی ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اللہ نے بات کی موسیٰ سے، اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، اللہ نے کتاب دی موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ نے وعدہ دیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم ڈائریکٹ اللہ تک جا سکتے ہیں؟ اللہ قادر ہو کے نہیں جا رہا ڈائریکٹ۔ آپ سوچیں ذرا یہ پوائنٹ، اللہ قادر علی کل شیء قدیر ہے کہ نہیں؟ پھر بھی اللہ اپنے بندوں سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتا۔ اللہ نے بات اپنے بندوں سے کرنی ہوتی ہے لیکن کلام وہ نبی سے کرتا ہے، کلام وہ رسول سے کرتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ڈائریکٹ اللہ تک جانا ہے؟ اللہ ڈائریکٹ ہم تک نہیں آیا، اللہ وسیلہ رسول سے آتا ہے، چاہے وہ پیغام ہے، چاہے وہ کلام ہے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کوئی نعمت، کوئی اہتمام ہے،
جو بھی اللہ نے دینا ہوتا ہے، پہنچانا ہوتا ہے، اللہ ہمیشہ رسول کے وسیلے سے آتا ہے۔ اب آپ سوچیں، آپ غور کریں کہ کیا یہ آیات وہابی نہیں پڑھتے؟ ان کی نظر سے نہیں گزرتا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، اللہ کہتا ہے موسیٰ کو دیا، موسیٰ سے بات کی، موسیٰ سے کلام کیا، لیکن کیا وہی جو میں آپ سے کہتی ہوں، وہ آیات پہ نہ تفکر کرتے ہیں، نہ تدبر کرتے ہیں، نہ تفقع کرتے ہیں، نہ آیات سے کوئی تزکیہ، نہ ہدایت لیتے ہیں۔ بس وہ جو انہوں نے ذہن میں اپنے باتیں بٹھائی ہوئی ہیں اسی پہ چلتے ہیں، اور جو قرآن کا راستہ ہے، قرآن کے الفاظ، اس لیے میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا نا، قرآن کے الفاظ پہ غور کیا کریں۔ قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، آپ نے دیکھا قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ جب اللہ نے کہا، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، پیچھے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا۔ تو جب اللہ خود کہتا ہے کہ میرا نبی، میں نے نبی سے بات کی، نبی کو کتاب دی، تو اللہ کے الفاظ کو تو نہیں آپ بدل سکتے نا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آج میں آپ کو بتاؤں، لوگوں نے ترجمے بدلے ہوئے ہیں، ترجمے لوگوں نے بدل لیے ہوئے ہیں، اور لیکن کیا جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کے الفاظ ہیں، آپ اس کو بدل نہیں سکتے۔ اس لیے آپ لوگوں کی باتوں کی بجائے نا اللہ کے جو الفاظ ہیں نا ان پہ غور کیا کریں کہ اللہ نے خود ہر جگہ اپنے ساتھ نبی کو، اپنے رسول کو، اطیع اللہ اطیع الرسول، کتنی جگہ قرآن پاک میں آیا۔ آئیے یہ آیت میں آپ کو بتاؤں، یا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اطیع اللہ اطیع الرسول، اللہ خود کہتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ کہتا ہے جس نے میرے اس رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب اللہ خود دیکھے رسول کو ساتھ ساتھ رکھے ہوئے ہیں، ہم جب کہتے ہیں اللہ کے ساتھ اس کا رسول ہے، میں آپ کو بتاؤں یہ وہابی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آپ شرک کر رہے ہیں، یہ شرک ہے، آپ تو اللہ کے ساتھ نبی کو ملا رہے ہیں، ہم نہیں ملا رہے۔ یہی تو میں آپ سے باتیں کلیئر کر رہی ہوں، ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم تو منگتے بن کے قرآن کے پاس آتے ہیں۔ تو قرآن ہمیں دکھاتا ہے کہ اگر اللہ کے در تک جانا ہے نا، اللہ کو پانا ہے، تو راستہ اور ذریعہ اور وسیلہ رسول ہے۔ تو آپ کو پتا چلا، یہ میں نے آپ کو صرف ایک بات بتائی ہے، کس طرح سے لوگ گمراہی، قرآن کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، وہ آیتیں دکھا کر جو اللہ نے کہا ہے کہ میں شرع سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ وہ اللہ نے کس کو کہا ہے؟ وہ اللہ نے کافروں کو کہا ہے۔ کافر جو ہیں وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور جو مشرک بیچ میں بت پرستی کرتے تھے نا، اللہ نے ان سے کہا تھا کہ تم یہ بت پرستی کیوں کر رہے ہو، میں تو تمہاری شرع سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اس کا دیکھیں آیت کا پس منظر، اس کا تناظر ہی کچھ اور ہے۔ لیکن جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کم علم، کم فہم اور بے شعور لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ ایسی آیات پکڑ کے تو اس کو لگا دیتے ہیں کہیں اور اس طرح لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو اس لیے کہتی ہوتی ہوں، ہر جگہ قرآن پاک پڑھنے نہ جایا کریں، کیونکہ ہر بندے کے پاس قرآن کی گہرائی، قرآن کا فہم، قرآن کا شعور، قرآن کے اسرار و رموز نہیں ہوتے۔ سطحی علم تو ہوتا ہے، لیکن کیا صدری علم نہیں ہوتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ نقطے ہیں جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے نا، یہ صرف ایک نقطہ میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھے خود آغاز میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، آیت نمبر 53 میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہتا ہے میں نے کتاب دی، والفرقان، اور فرقان عطا کی، یعنی ہدایت کا رستہ دکھانے کے لیے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اسی بات کو آگے بڑھا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، یعنی یہ پیغام اللہ دے رہا ہے۔ اب یہ پوائنٹ نوٹ کریں، اللہ پیغام دے رہا ہے، لیکن اللہ ڈائریکٹ بندوں سے بات نہیں کرتا۔ تو وسیلہ رسول ہے، یہی تو میں آپ سے کہہ رہی تھی، کلام اللہ کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ متکلم رسول کے ساتھ ہوتا ہے۔ تزکیہ اللہ لوگوں کا کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ طریقہ رسول کا، راستہ رسول کا دکھاتا ہے۔ قوم تو
ظاہر ہے امت مطلب مخلوق اللہ کی ہے، لیکن اللہ کہتا ہے امت میرے رسول کی ہے۔ تو اللہ نے رسول کو امت کے ساتھ رکھا، اور اپنے ساتھ اللہ نے جس کو رکھا نا، جس کو اللہ اپنے ساتھ رکھتا ہے وہ اللہ کا رسول ہوتا ہے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں گہرا، اللہ اپنے ساتھ جس کو رکھتا ہے وہ اللہ کا رسول ہوتا ہے، اور رسول پھر آگے امت تک پیغام پہنچاتا ہے، جو بھی اللہ کی نصیحت حکمت ہوتی ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کا ہدایت کا پیغام ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت بظاہر آپ سوچیں، جو ظاہری لوگ آپ کو پڑھاتے ہیں وہ اتنی بات کریں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم لوگوں نے، اے میری قوم، اے میری قوم، دیکھا آپ نے، دیکھا اب اس لیے میں آپ سے کہہ رہی یا قومی، انہوں نے کہا اے میری قوم۔ ان کی قوم جو تھی وہ بنی اسرائیل تھی۔ اب اسی تناظر میں آپ دیکھتے آئے ہم کس کی امت ہے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں، تو ظاہر ہے پھر وہ ہمارا وسیلہ ہے، وہ ہمارا ذریعہ ہے، وہ اللہ تک پہنچانے کا ہمارے لیے راہبر ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے تو کہا تھا کہ تم لوگوں نے بڑا ظلم کیا اپنے اوپر، انکم ظلمتم انفسکم، یہ جو تم نے کی ہے نا، بچڑے کی پوجا کی ہے، یہ تم نے اللہ پر ظلم نہیں کیا، انفسکم ظلمتم انفسکم، تم نے اپنے ہی اوپر ظلم کیا ہے، باتخاذکم العجلہ، جب تم نے اس بچڑے کی پوجا کی تھی۔ اب دیکھیں یہاں کے اس کے اندر بھی نکتے ہیں، کیا آپ کو بتاؤں؟ بظاہر تو یہ بات لگتی ہے نا کہ بات ان کی ہو رہی ہے کہ ان کی قوم نے بچڑے کی پوجا کی، تو اللہ ہمیں بھی سمجھا رہا ہے کہ ہم بھی جب حق کا رستہ چھوڑ کر، اللہ کی آیات چھوڑ کر اور نبی کے پیغامات کو چھوڑ کر، جب ہم نفس پرستی کرتے ہیں نا، بچڑے کی جگہ آپ نفس کو رکھ لیں، اپنی نفس پرستی کو، نفس کی خواہشات کو رکھ لیں۔ جب ہم نفس پرستی کرتے ہیں نا تو پھر ہوتا کیا ہے؟ ظلمتم انفسکم، ہم بھی پھر ظالم ہو جاتے ہیں، حال کے ظالم ہو جاتے ہیں۔ اور جب ہم ظالم ہو جاتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فتوبوا الی باریکم، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ کا در اللہ نے ہمیشہ کھلا رکھا ہوا ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے عدو مبین بھی تو کھلا ہے نا، یہ پوائنٹ نوٹ کریں، عدو مبین کھلا ہے اور اس کے حملے ہر طرف سے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ نے بھی ہر وقت اپنی رحمت کا دروازہ، توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فرمایا تھا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اب تم قتل کرو ان کو جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی، اور تفسیر میں ہے کہ 70,000 کے قریب لوگوں کو قتل کیا گیا جنہوں نے گوسالہ پرستی کی تھی، کیونکہ یہ شرک جو ہے، شرک ظلم عظیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شرک کو، کہتے ہیں نا، یہاں سے یہ بھی پوائنٹ نوٹ کریں کہ جو ہماری سوچ ہوتی ہے ہر بات کی ہم زبانی توبہ کر لیں گے، اللہ معاف کر دے گا، ہر گناہ کی پتہ نہیں میں زبانی کہوں گا استغفر اللہ تو اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ میں آپ کو بتاؤں ایسا نہیں ہوتا، کسی گناہ پہ اللہ تعالیٰ معافی دے دیتا ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی تلافی کرنی ضروری ہوتی ہے، اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں پھر کہتے ہیں نا تکلیف سے، آزمائش سے گزارتا ہے، یعنی آپ کو کوئی سزا، کوئی پینلٹی بندے کو دینی پڑتی ہے۔ ہر گناہ قابل معافی نہیں ہوتا۔ ہماری تو آج کل ہم لوگوں کی جو آج کے دور میں عجیب سوچ ہے، کہتے ہیں کہ جو مرضی تو گناہ تم نے کیا ہو، بس تم زبانی استغفار کر لو تو اللہ تو معاف کر دے گا، اللہ تو بڑا غفور و رحیم ہے۔ ہمیں کیٹاگرائز نہیں ہم نے کیا ہوا، لیکن کوئی گناہ صغیرہ ہوتا ہے، کوئی کبیرہ ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ بات، صغیرہ گناہ بھی اگر ہم کرتے ہی جائیں گے تو آپ کو پتہ ہے وہ کبیرہ میں بدل جاتا ہے، اور یہ بات بہت ڈرنے والی، آپ کو بتاؤں بہت خوف، بندے کو خوف زدہ کرنے والی بات ہے۔ جیسے ایک بندہ چوری کرتا ہی جائے تو اخیر وہ چور ہی بن جاتا ہے، جھوٹ بولتا ہی جائے تو اخیر پھر اسے
وہ جھوٹا ہی کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ اس طرح کا ہوتا ہے پھر حشر میں جب اسے حشر کے دن جب اسے اٹھایا جائے گا تو اسے پکارا جائے گا کہ جھوٹا، دھوکے باز اور منافق کھڑا ہو جائے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ تو معمولی غلطیاں ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کچھ گناہ دیکھیں صدقے سے معاف ہوتے ہیں، کچھ گناہ معافی سے معاف ہوتے ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کی پھر ہمیں کہتے ہیں نا جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں پھر مشکلات، بیماری، پریشانی، تنگ دستی اور تکلیف آتی ہے۔ یہ پیچھے یہ شاید اس سورۃ بقرہ میں ہی آتا ہے، ہم پڑھیں گے، آپ نے پڑھ لیا شاید نہیں، کتنے عذاب آئے تھے ان کی قوم کے اوپر، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر کتنے عذاب آئے تھے جب انہوں نے نافرمانی کی، جب انہوں نے ضد اپنی جاری رکھی، اصرار کرتے رہے گناہوں پر، نافرمانی پر، توبہ نہیں کی، جب انہوں نے وقتی طور پہ توبہ کی اور پھر گناہ کرتے تھے، پھر کیا ہوا؟ اللہ نے پھر عذاب بھیجے۔ تو پوائنٹ میں کیا سمجھا رہی ہوں؟ پوائنٹ میں یہ سمجھا رہی ہوں کہ یہ جو ہمارے اوپر سختیاں، ہماری زندگی میں سختی، تنگی، بیماری، پریشانی آتی ہے نا، بعض اوقات وہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ گناہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ تنگی کے ذریعے ہمارا گناہ کی جو سزا ہے نا، اللہ تعالیٰ وہ گناہ کی جو سیاہی ہے اللہ اس کو دھو دیتا ہے۔ بیماری، پریشانی، تنگی، سختی، جیسا کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ مومن بندے کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا تو وہ اس کے گناہوں کی تلافی ہوتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور بیماری ایک مومن کے حق میں رحمت ہوتی ہے، منافق، ظالم، جاہل، غافل کے حق میں تو سزا ہوتی ہے نا۔ تو اس لیے کہتے ہیں صدقہ خیرات کرتے رہنا چاہیے کہ ہم سے جو گناہ ہوتے رہتے ہیں صغیرہ، جیسے نظر کا گناہ، کان کے گناہ، زبان کے گناہ، غیبت ہم نے سن لی یا ہم نے اس طرح سے کچھ خیانت کر دی کانوں سے، آنکھوں سے، تو صدقہ خیرات کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے گناہ اللہ تعالیٰ روز کی روز، جسے کہتے ہیں نا روز کی روز صفائی دھلائی ہوتی رہے، لیکن ہر گناہ صدقہ خیرات سے معاف نہیں ہوتا، پھر ہم پر بیماری آتی ہے، پھر ہر گناہ بیماری سے بھی پاک نہیں ہوتا، پھر اس ہمارے اوپر سختی آتی ہے، ہمارے اوپر تنگی آتی ہے، ہمارے اوپر پریشانی آتی ہے۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ ان سارے اللہ تعالیٰ سختی، تنگی، پریشانی، بیماری سے ہمیں اس لیے گزارتا ہے کہ جو گناہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے ہیں اللہ دنیا میں ہی ہماری دھلائی صفائی کر دیتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ اب آپ یہ بھی نوٹ کر لیں، دیکھیں ربنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے ظلم کیا۔ جب ہم نفس پرستی کرتے نا، انہوں نے تو بت پرستی کی تھی نا، جب ہم نفس پرست ہو جاتے ہیں، حق کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم صراط المستقیم چھوڑ کر صراط الہوا پر چلنے لگ جاتے ہیں نا، تو ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت ہم صراط المستقیم سے ہم پھسل جاتے ہیں، ہم صراط المستقیم سے گر جاتے ہیں، اور جب ہم گرتے ہیں تو جو پہلا کہتے ہیں نا قدم آتا ہے، جو پہلا جب ہم گرتے ہیں تو نیچے جب ہم گرتے ہیں نا تو ہم کس میں آ جاتے ہیں؟ ہم ہم ظلم کر کے اپنے اوپر ظالم بن جاتے ہیں۔ اور ظالم کو اللہ کہتا ہے کہ تم کیا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ کو پتا تھا ہم قدم قدم پہ ظلم کریں گے، قدم قدم پہ شیطان ہمیں بہکائے گا، بلائے گا، ہمیں حق کے رستے سے گرائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دعائیں اسی لیے قرآن پاک میں دیکھیں ساری ہیں، جب تم ظلم کرو تو کہو، اسی لیے میں دیکھیں پہلے بھی بات کر رہی تھی فرض سے کہ بھئی ہر موقع کی دعا ہے، ہر حال کی دعا ہے، ہر وقت کی دعا ہے۔ جب تمہیں یہ ریئلائز ہو کہ میں نے ظلم کر لیا اپنے اوپر، میں نے صراط المستقیم کو چھوڑ دیا، میں سنت، شریعت، طریقت، اطاعت، محبت اور اتباع رسول سے ہٹ گیا ہوں، تو کہو ربنا ظلمنا،
अनफुसना, तो कहो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आप समझ रहे हो, अल्लाह ताला ने हमें रास्ता दिखाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुआ पढ़ने के बाद भी जुल्म करते ही चले जाओ। अगर हम दुआ पढ़ने के बाद हम जुल्म करेंगे, करते ही जाएंगे, तो फिर वो जो है वो तंगी, वो सख्ती, वो परेशानी, वो बीमारी बढ़ती ही चली जाएगी। तो हमें करना क्या है? अब करने का काम देखें। अगर जब हम अपने ऊपर जुल्म कर लें तो हमें क्या करना चाहिए? वही जो आदम अलैहिस्सलाम ने किया था। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम हर वक्त पक्के मुसलमान और मोमिन रहोगे। अल्लाह ने नबी के जरिए से, देखें, फिर आदम अलैहिस्सलाम हमारा वसीला बने ना। आदम अलैहिस्सलाम हमारी बख्शिश का वसीला बने। आदम अलैहिस्सलाम ने हमें समझाया, सिखाया और बताया कि जब तुम अपनी जान पर जुल्म कर बैठो, जब तुम खता कर बैठो, जब तुम भुला बैठो हक का पैगाम और अल्लाह का बताया हुआ कलाम भुला बैठो, अल्लाह के अहकाम को कभी भुला बैठो, तो क्या कहो? फौरन आजिज़ी में आ जाओ। देखें, ये आप सिलसिला देखें। नबी के दर से हमें पता चला, हमारी जब हमने जुल्म किया तो हम दिलगीरी वाले, हमने जुल्म करके दिलगीरी वाले हो गए, अपने ऊपर जुल्म कर बैठे। अब रास्ता क्या है मौला? अब किधर जाएं? अल्लाह ने रास्ता दिखाया। जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम ने, मेरे नबी ने दिलगीरी के बाद आजिज़ी की थी ना, तुम भी आजिज़ी वाले बन जाना, सादगी में आ जाना। आप जारी करते रहे, जारी में आ जाना, तुम मिस्कीनी में आ जाना, रोना तड़पना, तुम मेरे दर के मंगते फकीरी में आ जाना। तो फिर क्या? अल्लाह कहता है, फिर मैं तुम्हारी फकीरी, आजिज़ी, जारी देखकर फिर मैं तुम्हें हुजूरी, यानी कि तुम्हें मुआफ कर दूंगा, तुम्हें हुजूरी दे दूंगा, मुआफ कर दूंगा। तो अल्लाह ताला, हमें तो हर वक्त आजिज़ी की जरूरत है। मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम तो कहते हैं ना, ऐसे गुनाह अब करते हैं जिसका हमें कोई भी शऊर, जुल्मत, जहालत, गफलत, मुनाफकत, कि जब हम गुनाह करते हैं, नफ्स परस्ती करते हैं, तो हम अपने ही ऊपर जुल्म कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ने क्या कहा? फतूबु इला बारिकुम फक्तुलु अनफुसकुम। उन्हें तो कहा तुम अपनी जानों को कत्ल करो। जिसने जिसने गौशाला परस्ती की है उनको मारो, वो उनके रिश्तेदार थे। अब उनको कत्ल करना, देखे कितना मुश्किल था अपने रिश्तेदारों को कत्ल करना, लेकिन यही तो आजमाइश थी सबसे बड़ी, यही तो आजमाइश होती है। अल्लाह कहता है, जो लोग जुल्म करते हैं उनको पहले रोको, जुबान से रोको, हाथ से रोको, दिल से रोको। नहीं तो फिर क्या? फक्तुलू अनफुसकुम, छोड़ दो ना। फिर अल्लाह ने उन्हें कहा, कत्ल कर दो अपने रिश्तेदारों को जिन्होंने इतना बड़ा जुल्म किया है। क्योंकि जब आप जालिमीन के साथ बैठोगे तो आपके ऊपर भी उनका असर और रंग चढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए अल्लाह ने कुरान पाक में हमें समझाया है, कूनु मा स्वादिकीन। अल्लाह कहता है, सच्चों के साथ बैठो, अनअमता अलैहिम के साथ बैठो, जाकिरीन के साथ बैठो, मुजाहिदीन के साथ बैठो। कभी भी फासिकीन और जालिमीन के साथ ना बैठो। और ये भी पॉइंट नोट करें, अब देखें ना, उनके नबी ने उन्हें बताया था, मूसा अलैहिस्सलाम ने, फक्तुलू अनफुसकुम, कत्ल करो। अब देखें ये कितना मुश्किल हुक्म था कि नहीं? लेकिन अल्लाह ने हमें क्या समझाया इस आयत में, इस नुक्ते के जरिए अल्लाह ने हमें क्या समझाया कि तुम नहीं जानते तुम्हारे लिए क्या बेहतर है, ये अल्लाह और उसका रसूल जानता है। जिस तरह आपने उसमें भी पढ़ा है, हिजर अलैहिस्सलाम के वाक़े में भी, कि हिजर अलैहिस्सलाम ने कश्ती, अल्लाह ने कहा तोड़ दो, वो बच्चे को मार दो। तो ये बज़ाहिर ये बातें अजीब लग रही थी कि बच्चे को मारने में क्या अच्छाई है, कश्ती को तोड़ने में क्या अच्छाई है। लेकिन क्या, ये अल्लाह ने जिसको ये इल्म दिया होता है, उसका नबी हो, रसूल हो, उसका उन्हीं को पता होता है कि इसमें क्या राज है। तो नबी जो कहे, रसूल जो कहे, हमें क्या करना है? हमें चूं चां किए बगैर, जिसे कहते हैं ना, हमें कीलो काल के बगैर, बहस और मुबासे के बगैर हमें क्या करना है? फत्तबीऊनी, इताअत रसूल, अतीउल्लाह रसूल। यहाँ से अल्लाह ने हमें यह भी समझाया, रसूल की इताअत करो, रसूल के हुक्म की पैरवी करो, रसूल से बहस मुतालबे
اور اعتراضات رسول پر نہ کرو، کیونکہ تمہیں سمجھ نہیں آئے گا۔ اب دیکھیں انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو قتل کرنا تھا، اللہ نے حکم رسول کو دیا۔ اب رسول موسیٰ علیہ السلام جو شریعت والا ہوتا ہے اس کو رسول کہتے ہیں، تو جب انہوں نے اپنی قوم کو یہ حکم دیا تو انہیں ماننا پڑا، چاہے ان کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن حکم جو رسول دے رہا ہے وہ کلام تو اللہ کا ہے لیکن زبان رسول کی ہے۔ تو اللہ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ تو جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، چاہے وہ بات تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ تو جو پیروی رسول والے ہوتے ہیں، جو اطاعت رسول والے ہوتے ہیں نا، وہی لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ معاف کرتا ہے۔ یہ 11 پوائنٹ نوٹ کریں، اور یہی اللہ نے ہمیں بھی سمجھایا ہے۔ سورہ نساء میں بھی ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، سورہ نساء میں یہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے نبی کے در پہ آ جاؤ، میرا نبی استغفار تمہارے لیے کرے گا، تمہاری سفارش کرے گا، تم استغفار کرنا، میرا نبی سفارش کرے گا تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تو آپ نے دیکھا سفارش اور توبہ قبول ہوئی تو نبی کے در سے ہوئی۔ یہاں بھی اللہ ہمیں یہی سمجھا رہا ہے، اللہ نے انہیں کہا تھا میرے نبی کا حکم مانو جو یہ تمہیں حکم دے رہا ہے، اور پھر کیا فتوبو، اللہ کہتا ہے تمہاری توبہ اسی طرح سے قبول ہوگی کہ تم قتل کرو ایک دوسرے کو، ذالکم خیر لکم عند باریکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا اس میں کیا بہتری ہے ہم قتل کریں اپنے رشتہ داروں کو۔ اللہ کہتا ہے ذالکم خیر لکم، یہ اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے، تم نہیں جانتے تمہارے لیے کیا بہتر ہے۔ آپ کو 11 پوائنٹ سمجھ آیا؟ ہماری بھی یہ سوچ ہوتی ہے، ہم کیا چاہتے ہیں؟ دنیا کی خوشیاں ملیں، دنیا کی زینتیں ہمیں ملیں، ہمیں دنیا کی رونقیں ملیں، ہمیں دنیا کی عزتیں ملیں، لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ تم میرے نبی کی اطاعت کرو، تمہیں رحمت بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی، اللہ کی محبت بھی ملے گی، تمہیں اللہ کی قربت بھی ملے گی۔ یعنی دنیا نہیں، اللہ کہتا ہے تمہارے لیے بہتر کیا ہے یہ میں جانتا ہوں۔ ہمیں تو دنیا اچھی لگتی ہے نا، ہمیں دنیا کی چاہتے اور مرتبے اچھے لگتے ہیں، لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے بہتر تمہارے لیے کیا ہے؟ خیر الزاد تقوی، تقوی کا زاد راہ بہتر ہے۔ تمہارے لیے بہتر کیا ہے؟ تقوی کا لباس بہتر ہے۔ تمہارے لیے کیا بہتر ہے؟ اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ بہتر تمہارے لیے وہ ہے خیر و ابقا، آخرت تمہارے لیے بہتر ہے اور دائمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 30ویں سپارے میں یہ ہمیں سمجھایا ہے، جسے کہتے ہیں نا خلاصہ، خود ہی اللہ خلاصہ بتاتا ہے کہ تم تو دنیا کی طرف دوڑتے ہو نا، بل توثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی طرف دوڑتے ہو۔ اللہ کہتا ہے والآخرۃ خیر و ابقا، حالانکہ تمہارے لیے بہتر اور دائم تو آخرت تھی، یعنی دوڑنا تو تمہیں آخرت کی طرف چاہیے تھا، اور آخرت کا راستہ ہمیں کون دکھائے گا؟ بہتری کا راستہ ہمیں کون دکھائے گا؟ وہ جو نبی خیر زمان، جو اللہ کا بہتر نبی ہے، بہترین نبی ہے، بہترین اسوہ حسنہ والا ہے، وہی ہمیں بہترین راستہ دکھائے گا اور ہمیں آخرت میں خیر الابقا، بہترین انجام تک لے جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ، اب دیکھیں یہاں سے یہ بھی نقطہ نوٹ کریں، ہمیں نہیں پتا ہمارے لیے کیا بہتر ہے، ہم نہیں جانتے ہمارے حق میں کیا بہتر ہے، یہ کس کو پتا ہے؟ اللہ کو یا اس کے رسول کو؟ تو ہمیں کیا سمجھ آیا، ہمیں کیا نصیحت ملی یہاں سے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بھلائی دے، بہتری دے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ کا جو بہترین نبی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس بہترین نبی کی پیروی ہمیں کرنی چاہیے تاکہ ہمارا اللہ کی بارگاہ میں ہمارا بہترین مرتبہ ہو، بہترین ہمارا گھر ہو وہاں پر، اور بہترین انجام ہو۔ تو اللہ تعالیٰ پھر آگے ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ فتاب علیکم، فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تمہاری توبہ قبول کر لی، جب تم نے نبی کی اطاعت کی تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، کیونکہ وہ تو انہ هو التواب الرحیم، اللہ کہتا ہے میری تو شان ہی یہ ہے
کہ میں توبہ قبول کرتا ہوں، رحم فرمانے والا ہوں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں جو سب سے اہم نقطہ آپ نے یاد رکھنا ہے وہ کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ڈائریکٹ توبہ قبول نہیں کی۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں ذرا آپ، اللہ نے ڈائریکٹ توبہ قبول نہیں کی۔ اللہ نے نبی کو بتایا، نبی کو طریقہ سمجھایا کہ ان سے کہو کہ یہ ایک دوسرے کو قتل کریں تو پھر میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا۔ آپ کو سمجھ آئیے؟ اسی طرح دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ڈائریکٹ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کرنے کا، اللہ نے ہم سے معاف بے شک اللہ کرتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں در رسول کا ہونا چاہیے، وسیلہ رسول کا ہونا چاہیے۔ یہ جو میں آپ کو آیت بتا رہی تھی یہ آپ ریفرنس نوٹ کر لیں، سورۃ نساء کی دیکھیں آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ یہی بات ہمیں سمجھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ رسول ہم نے اس لیے بھیجا ہے کہ اس کی اطاعت کرو۔ آپ کو سمجھ آئی؟ رسول کا مقصد ہی اطاعت ہے، رسول کے بھیجنے کا۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس رسول کی اطاعت کرو جو یہ تمہیں کہہ رہا ہے۔ ہوگا کیا جب تم رسول کی اطاعت کرو گے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اللہ کہتا ہے اور اگر إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ انہوں نے ظلم کیا، ظلموا، یہ ظلموا کو آپ دیکھیں ذرا، انفسہم اپنی ہی جانوں پر، جاؤکا، یہ لفظ آپ غور کریں، میں آپ سے کہتی ہوں اللہ کے الفاظ پہ غور کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور جب وہ ظلم کر بیٹھے، جاؤکا، آ جائیں تیرے پاس، جاؤکا تیرے پاس، اے محبوب آپ کے پاس آ جائیں۔ جنہوں نے ظلم کیا ہے نا، یعنی ہم نے بھی ظلم کیا ہوا ہے، اپنے نفس پر ظلم کیا کہ نہیں؟ ہم نے غفلت، جہالت، ظلمت، منافقت میں زندگی گزار کر اور گزار رہے ہیں، ابھی تک ہم ظلم ہی تو کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے رستہ دکھایا تھا، ہمیں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سمجھا رہا ہے، جاؤکا میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ، فاستغفر اللہ، استغفار اللہ سے کرو۔ دیکھیں آپ گہرا نقطہ نوٹ کریں، استغفار اللہ سے تم نے کرنی ہے۔ واستغفر لہم الرسول، اللہ کہتا ہے یہ رسول بھی تمہاری سفارش کرے گا، لوجد اللہ، تو تم پاؤ گے اللہ کو تواب الرحیم۔ آپ نے نوٹ کیا، گارنٹی توبہ کی، بخشش کی، اللہ کہتا ہے تب ملے گی جب میرا رسول تمہاری سفارش کرے گا، جب تم میرے رسول کے در پر آ جاؤ گے تو پھر لوجد اللہ، اللہ کہتا ہے تم مجھے پاؤ گے، تواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64، یہ ہمارا بہت مضبوط ریفرنس ہے یہ آیت، میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ وہابی کیا کہتے ہیں؟ وہابی کہتے ہیں اللہ سے ڈائریکٹ توبہ کر لو، گناہ اللہ کا کیا ہے، وہابی کہتے ہیں اللہ ہی معاف کرے گا۔ لیکن اللہ نے سورہ نساء میں ہمیں سمجھایا تم گناہگار میرے ہو، لیکن کیا امتی رسول کے ہو، امتی رسول کے ہو، پہلے میرے جو رسول ہے اس کی پیروی کرو، پھر میری بارگاہ میں آپ آ کے تم استغفار کرنا۔ آپ کو کیا سمجھ آیا؟ آپ کو سمجھ آیا کوئی نکتہ؟ کہ توبہ بھی ہماری ڈائریکٹ قبول نہیں ہونی، توبہ بھی قبول ہوگی تو وسیلہ رسول کا ہوگا، رحمت بھی ملے گی تو وسیلہ رسول کا ہوگا، جنت بھی ملے گی تو وسیلہ رسول کا ہوگا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ دیکھیں کتنا بڑا ہمارے لیے کہتے ہیں نا یہ نکتہ ہے جو میں نے آپ کو ابھی دکھایا، کہ ڈائریکٹ توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ سوچیں جب ہم دعا کرتے ہیں نا، دعا سے پہلے ہم درود پاک کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی اللہ، درود پاک اس لیے پڑھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں دعا جب کرتے ہیں ہم نبی کا وسیلہ لیتے ہیں، درود پاک کے ذریعے اصل میں ہم نبی کا وسیلہ لے رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں جو کہ بہترین دعا ہے۔ پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں دیکھیں ہمیں پھر آیت الکرسی پڑھنی چاہیے جو کہ بہت عظیم سورہ ہے، یعنی ہم پہلے اپنی بیس بنا رہے ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اپنی حاجت پیش کرنے سے پہلے، اللہ سے بخشش طلب کرنے سے پہلے، یہ آداب ہوتے ہیں۔
کہ پہلے اللہ کا رسول ہو، پھر اللہ کے جو کلام ہو، پھر تم اپنی حاجت اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، توبہ استغفار کرو، تو اللہ کہتا ہے تواب الرحیم، میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا اور تمہیں معاف کر دوں گا۔ لیکن یہ بھی پوائنٹ نوٹ کریں، ہر گناہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتا۔ تو ہمیں کیا سمجھ آیا کہ ہمیں زندگی میں جو بیماری آتی ہے، ہماری زندگی میں جو سختی پریشانی آتی ہے نا، اس کو یہی سمجھا کریں یہ میرے گناہوں کی تلافی ہے۔ ہو سکتا ہے، بلکہ ہے، میں نے ایسے بھی گناہ کیے ہیں جن کا مجھے خود بھی نہیں پتا، کیونکہ میں تو غفلت، جہالت، ظلمت کا مارا ہوں۔ اگر میری زندگی میں جو دکھ، پریشانی، سختی، تنگی آ گئی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے اللہ مجھے پاک کر رہا ہے۔ میرے وہ گناہ جو زبانی توبہ سے معاف نہیں ہوئے، وہ اللہ نے میری جسمانی تکلیف سے معاف کر دیے، میری سختی سے، میری پریشانی سے اللہ نے میرے وہ گناہ بھی معاف کر دیے۔ اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بیماری مومن کے لیے بھی رحمت ہوتی ہے، پریشانی بھی رحمت ہوتی ہے۔ اب آخری بات سنیں، اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا ہے تواب الرحیم، اللہ توبہ تو قبول کرتا ہے لیکن در نبی کا ہو، اللہ کہتا ہے میں الرحیم ہوں، رحم فرمانے والا ہوں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے رحم تک آپ تبھی پہنچیں گے جب آپ پہلے رحمت للعالمین کے در پر پہنچو گے۔ در مصطفیٰ سے در خدا ملے گا، اور جسے اللہ کا در مل جاتا ہے نا، اس کی نشانی بھی سن لیں۔ کیسے پتہ چلے کہ مجھے اللہ نے تواب الرحیم، اللہ نے میری توبہ بھی قبول کر لی ہے اور مجھ پر اللہ نے رحم بھی فرما دیا ہے؟ تو اس کی نشانی کیا ہے؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے اللہ کی رحمت انہیں ملتی ہے جو لوگ سچی توبہ کرتے ہیں اور پھر اپنی اصلاح کرتے ہیں اور پھر رجوع اللہ کرتے ہیں۔ کیا آپ کو سمجھ آیا؟ تین یعنی کہ سٹیپ ہے، تین سٹیپ ہیں توبہ کے اور اللہ کی رحمت کے۔ کیا؟ پہلے توبہ کریں، سچی ہم توبہ کریں، کس سے؟ ہر اس گناہ سے جو میں نے غفلت، جہالت، ظلمت اور منافقت میں کیا۔ سچی توبہ کریں، کس بات سے؟ کہ میں جو صراط الہوا، صراط الدنیا پر چلتا رہا، سچی توبہ کریں جو میں نے صراط المستقیم اور رسول اللہ اور قرآن کی پیروی نہیں کی۔ اب میں نے سچی توبہ کرنی ہے جو میں قرآن کی آیات کی پیروی نہیں کی، اب میں نے توبہ کرنی ہے۔ اب میری زندگی کا راستہ قرآن کی آیات اور نبی کے پیغامات ہوں گے۔ اب میں نے توبہ کر لی ہر اپنی چاہت جو سنت اور شریعت کے خلاف ہے۔ توبہ کر کے پھر بیٹھے نہیں رہنا، توبہ کر کے اپنی اصلاح کرنی، اپنا جائزہ لینا ہے کہ کہاں میں سنت کے خلاف کام کرتا ہوں، پھر اپنی اصلاح کرنی ہے۔ توبہ کے بعد اپنی اصلاح اور پھر رجوع اللہ۔ رجوع اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اب میں نے توبہ کر لی ہے، میں نے اپنا محاسبہ کر لیا ہے، اب میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، اب میں نے صراط المستقیم پر آگے سیدھا چلتے ہی جانا ہے۔ یعنی کیا؟ علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین تک جانا ہے۔ میں نے نفس امارہ سے لوامہ، ملہمہ اور پھر نفس مطمئنہ سے راضیہ مرضیہ تک جانا۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ مجاہدہ، یہ راستہ لینے والا بنائے تاکہ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اپنی اصلاح کریں اور رجوع اللہ کی طرف زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ آمین۔